تعمیر کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. دونوں جگہوں کو اول بنیاد انہوں نے رکھی. اور ابراہیم علیہ السلام کا وارث کون ہے؟ کیونکہ یہ دوسرا مسئلہ اب جو میں آپ کے سامنے کھڑا کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ یار تمہارا تو خانہ کعبہ ہے نا، لے لو، وہ تو یہودیوں کا ہے نا، انہی کا چلا آ رہا تھا، اس پہ جا کے کیوں قبضہ کرتے ہو؟ یہ ہمارے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں نا، یہ تو اس پہ مسلمانوں کا حق ہی نہیں ہے، اس پہ تو یہودیوں کا حق ہے. تو پہلی بات یہ سمجھ لیں، یہودیوں کا یہ حق عیسائی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل جو فنڈامنٹلسٹ عیسائی ہوگا وہ کبھی یہ نہیں مانے گا کہ وہاں اس کا حق جو ہے نا یہودیوں کا ہے، وہ کہیں گے یہ ہمارا حق ہے. لیکن یہ کہ بہرحال دنیا چونکہ اس وقت جن عیسائیوں پر مشتمل ہے انہوں نے یہ حق یہودیوں کو دیا ہوا ہے، تو ہم بھی اسی پھیرے، ہمارے دانشور بھی اسی پھیرے میں آ جاتے ہیں. تو اصلاً نہ یہ عیسائیوں کا حق ہے نہ یہ یہودیوں کا حق ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے. کیوں؟ کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. مسجد حرام ہو یا مسجد اقصی ہو، اسے آپ یوں سمجھ لیں اللہ کے زمین کے اوپر سفارت خانے، شاعر اللہ ہیں. یا یہ کہہ لیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ وراثت ہے جس کی دعا حضرت زکریا نے مانگی تھی، یرثنی و یرث من آل یعقوب، اے اللہ مجھے اب کوئی ولی عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. تو اب جو حضرت زکریا کہتے ہیں نا انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تو حضرت زکریا کس وراثت کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ترکہ ہے، کون سا؟ ہدایت کا، اس کا وارث بنے. تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب اس کا متولی کون ہوگا؟ اللہ نے کس کو مامور کیا ہے؟ اپنی جملہ امانتوں کے رکھوالے کے طور پر. دین کا رکھوالا اب کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.